اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فاجتنبوا قول الزور درود بھیجئے محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ایک حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بھی بیان فرمایا ہے اور محمد و آل محمد کی معتبر اور مستند روایات میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے مختلف عبارتوں کی مختلف روایات کی مختلف عبارتیں ہیں لیکن مطلب ان سب روایات کا ایک ہے اس میں جس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خطیب یا کوئی بھی بولنے والا وہ کوئی منبر سے بول رہا ہو یا کسی نجی محفل میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو یا کوئی گھر کا سرپرست اپنے اہل خانہ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو اور وہ کوئی بات کرے عالم ذاکر گھر کا سرپرست یا کسی آفس کا آفیسر کوئی اچھی حق کی بات کرے اور سننے والا مجمع وہ کسی محفل میلاد میں ہو مجلس عزا میں ہو یا اس قسم کے تربیتی پروگرام میں ہو اس حق کی بات کو مجمع سنے اور سن کر اس پر عمل کرے تو جتنا اجر اور ثواب ان سینکڑوں یا ہزاروں سامعین کو ملتا ہے اتنا اجر اس حق کی بات کرنے والے عالم دین کو یا ذاکر کو ملتا ہے یہ بات کنفرم ہے اور یہ متن عربی عبارت اگر آپ کو یاد نہ بھی ہو میں مومنین سے درخواست کروں گا کہ اس کا مضمون اپنے ذہن میں بٹھائیں فرمایا رسول خدا نے بہار میں یہ روایت موجود ہے لا يتکلم الرجل بکلمت حق اخذت بها کوئی بھی بندے خدا یہاں رجل کا لفظ ہے میں مرد اس کا ترجمہ نہیں کر رہا ٹھیک ہے جی تاکہ خواتین کو بھی شامل ہو جائے کوئی تیسری صنف بھی اگر کوئی حق کی بات کرے اس کو بھی اجر ملتا ہے ٹھیک ہے لا يتکلم الرجل بکلمت حق اخذت بها کوئی بھی بندے خدا کوئی فرد مرد ہو عورت ہو کوئی حق کی بات کرے حق کی بات آپ کو یا قرآن میں ملے گی یا اہل بیت کے در سے ملے گی جی امام جعفر صادق علیہ السلام کا واضح فرمان ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کلما لم یخرج من هذا البیت بہار الانوار کی جلد نمبر 5 میں یہ روایت موجود ہے کلما لم یخرج من هذا البیت فهو باطل جو بات عقیدہ کی بات ہو معاملات کی بات ہو عبادات کی بات ہو اخلاقیات کی بات ہو کلما لم یخرج من هذا البیت دین کی جو بات اس گھرانے سے نہیں نکلی جائے گی فهو باطل وہ باطل ہے اور غلط ہے
لہٰذا جو بھی قرآن اور اہل بیت کے فرمان کی روشنی میں بات کرے کسی منبر سے یا نجی محفل میں، اخذت بہا، اور سننے والے اس حق کی بات کو لے لیں اور لے کر اس پر عمل کرے، الا وَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اس حق کی بات کرنے والے کو اتنا ہی اجر اور ثواب ملتا ہے جتنا اجر اور ثواب اس حق کی بات پر عمل کرنے والوں کو ملتا ہے۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، جو آدمی میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے عارفاً بحقہ، بشرطی کہ اس کے دل میں حسین کی معرفت ہو۔ حسین کی معرفت کا مطلب یہ نہیں کہ ولدیت کا پتہ ہو، علی اور بطول کا لخت جگر ہے، رسول خدا کا نواسا ہے، ابو طالب کا پوتا، نہیں۔ حسین کی معرفت کا مطلب یا علی کی معرفت کا مطلب، پنجتن کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ حسین کو خدا کی طرف سے منسوب، معصوم اور حجت خدا سمجھے اور اپنا دین حسین سے لے کر اس پر عمل کرنے کا اپنے آپ کو پابند سمجھے۔ یہ ہے حسین کی معرفت۔ اس معرفت کے ساتھ جو میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے گا، روایت طولانی ہے، آخری حصہ اس کا یہ بنتا ہے، اس کو ایسے 90 مقبول حج اور عمروں کا ثواب ملے گا جو رسول خدا کی قیادت میں انجام دیے گئے۔ جی مولانا ظہور خان صاحب، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ مولانا ظہور خان صاحب کی قیادت میں بھی لوگ جا کے کرتے ہیں، قاضی شبیر علوی کے قیادت میں جا کے حج عمرہ کرتے ہیں، مولانا نواز حلیمی کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی جاتے ہیں۔ جی ہماری رہنمائی میں ہونے والے حج اور عمرہ اور رسول خدا کی قیادت میں انجام پانے والے حج اور عمرے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی ایسے 90 حج اور عمروں کا ثواب ملے گا۔ اب میں یہ نتیجے نکالنا چاہتا ہوں اور اس حدیث کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں کتنے مومنین ہوں گے؟ 500 سے اوپر ہی ہے نا، فرض کیجئے 500 ہے۔ 500 مومنین کو مولانا ظہور خان صاحب حفظہ اللہ نے یہ روایت سنائی کہ امام حسین کی زیارت کا اتنا اجر اور ثواب ہے۔ جی اور سامعین نے ان سب کے سب نے ان کی روایت پر عمل کیا، فوری طور پر پاسپورٹ بنوایا، عراق کا ویزا بھی آج کل مل جاتا ہے، 1 ہفتے کا ملتا ہے، مومنین 15 دن گزار کے آتے ہیں ایئرپورٹ پر، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ہاں غیر قانونی طور پر تم کیوں رہ کے جا رہے ہو۔ ٹھیک ہے جی، وہ زیارت کرے تو ایک مومن کو کتنے حج عمروں کا ثواب ملتا ہے؟ 90 کو 500 سے ضرب دیں جی، جو بھی ہاں 4,500 ایک مومن کو 90 حج اور عمروں کا ثواب ملتا ہے، مولانا صاحب کو 4,500 حج اور عمروں کا ثواب ملتا ہے، اگر انہوں نے صحیح حساب لگایا ہو۔ جی یہ اس کا یہ مطلب، اس حدیث کا مطلب یہ ہے جی، لا يتقرب الرجل بکلمت حق اخذت بها الا وله اجر من عمل بها۔ زیارت کا ثواب تقسیم نہیں ہوتا۔ آپ کہیں کہ زیارت ہم نے کی، پیسہ ہم نے لگایا اور ہمارے ثواب میں سے کاٹ کے اللہ تعالیٰ مولانا ظہور خان صاحب کو دے گا، نہیں، آپ کو فل ثواب ملتا ہے اور ان کی تبلیغ کی وجہ سے ان کا الگ کوٹا ہے، خدا کی طرف سے الگ ہے۔ اسی طرح باقی اعمال میں بھی ہے۔ اور دوسرا فرمان انتہائی خطرناک ہے، خصوصاً اس منبر پہ آ کے بولنے والوں کے لیے، وَلَا يَتَقَرَّمُ الرَّجُلُ بِكَلِمَةِ ضَلَالٍ أُخِذَتْ بِهَا۔ اور اگر کوئی گمراہ کن بات کرتا ہے، ہاں لوگوں کے عقیدے بگاڑتا ہے، لوگوں کے نظر میں واجبات کی اہمیت کو کم کرتا ہے، گناہوں کی سنگینی کو کم کرتا ہے، لا يتقرب الرجل بکلمت ضلال اخذت بها الا وعلیہ وزر من عمل بها۔
جی جتنے اس حق باطل بات پر عمل کرنے والے کو سزا ملے گی، جتنے گناہوں کا بوجھ اس غلط بات کو سن کے اور اس پر عمل کرنے والوں کے بوجھ کاندھوں پر ہوگا، اتنا ہی بوجھ اس غلط اور گمراہ کن بات کرنے والے کے کاندھوں پر بھی ہوگا۔ انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ لہذا معصومین کا فرمان بھی ہے۔ یہ عرض کروں کہ کسی بھی شخصیت کو اٹھانے اور شخصیت کو گرانے، جب کسی بھی سوچ، موقف یا نظریے کو اٹھانے یا اس کو گرانے میں پروپیگنڈا کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ پروپیگنڈا کے نتیجے میں جو مسلمان شیعوں کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہتے تھے، ہمارے ایک ہیں جاننے والے ہیں، سینٹ میں وہ انگلش رپورٹر تھے، اظہر علی رضوی صاحب، انہوں نے اپنا ذاتی واقعہ سنایا۔ ایک فلیٹ میں اہل سنت کا ہمسایہ تھا، ہم ایک دوسرے کے برتن استعمال کرتے تھے، ایک دوسرے کے گھر سے کھانا کھاتے تھے، قربانی کا گوشت کھاتے تھے۔ یہ جب سے یہ پروپیگنڈا شروع ہوا اور اسلام آباد کی در و دیوار پر شیعہ کافر کے نعرے لگنا یا لکھنا شروع ہوئے، ہم نے قربانی کا جانور ذبح کیا، انہی سنی بھائیوں کے گھر اس کا گوشت بھجوایا، رواداری میں گوشت وصول کر لیا، لیکن اس کو کھایا نہیں۔ اپنے بچوں سے کہا کہ چھت پر پھینکاؤ، کوے اور چیل اس کو کھائیں گے، شیعوں کا ذبیحہ حرام ہے۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ پروپیگنڈا کا۔ اچھا، کبھی پروپیگنڈا مثبت ہوتا ہے اور کبھی پروپیگنڈا منفی ہوتا ہے۔ پروپیگنڈا یعنی نشر و اشاعت، اسی لیے انجمن جب بناتے ہیں تو وہ سیکٹری نشر و اشاعت بھی کہلاتا ہے، وہی پروپیگنڈا سیکٹری بھی کہلاتا ہے۔ پروپیگنڈا کبھی اچھی بات کا ہوتا ہے، کبھی بری بات کا ہوتا ہے۔ بری بات کا پروپیگنڈا، اچھی بات کا پروپیگنڈا۔ بری بات کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں لوگوں نے باور کر لیا تھا کہ حضرت علی نماز نہیں پڑھتے تھے، ہے نا؟ جب شہید ہوئے، پوچھنے والوں نے پوچھا کہاں شہید ہوئے؟ کسی جنگ میں شہید ہوئے، بیماری کے نتیجے میں؟ نہیں، مسجد کوفہ کے محراب میں۔ کہا وہ مسجد کوفہ، مسجد کیا لینے گئے تھے؟ وہ تو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ منفی پروپیگنڈا ہے۔ مثبت پروپیگنڈا، رسول خدا نے علی کے فضائل کا پروپیگنڈا کیا ہے اور ہم سے بھی کہا ہے کہ علی کے فضائل کا پروپیگنڈا کرو۔ یہ جو فرمایا ہے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، جی یہ مثبت پروپیگنڈے کی ترغیب اور تشویق ہے۔ میں اپنا موضوع آپ کے سامنے بیان کروں گا، صرف وہ ان جو متن چند ایک نوٹ کر کے لایا ہوں، ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ روایت جو آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں، میں سمجھتا تھا کہ یہ صرف ہماری کتابوں میں ہیں، اہل سنت برادران کی کتابوں میں شاید نہ ہو، لیکن پتہ چلا کہ نہیں، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے۔ خوارزمی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، رسول خدا نے فرمایا ان اللہ جعل لأخی علی بن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتا۔ قاضی نور اللہ ششتری نے اپنی کتاب 10 جلدی کتاب احقاق الحق کی پہلی جلد میں اس کو لکھا ہے۔ بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل اور مناقب سے نوازا ہے کہ ان کو گننا یا شمار کرنا یہ بشر کے بس سے باہر ہے۔ پھر فرمایا من ذکر فضیلۃ من فضائل علی، کوئی مستثنیٰ نہیں ہے۔ اس حدیث سے اہل منبر بھی فیضیاب ہو سکتے ہیں، عام مومنین بھی فیضیاب ہو سکتے ہیں۔
من ذکر فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت کسی محفل میں بیان کرے، ایک، کئی فضائل نہیں، ایک فضیلت، کیا اس کا اجر اور ثواب ہے؟ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ تعالیٰ ایک فضیلت بیان کرنے والے کی گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک فضیلت، ایک فضیلت۔ ومن استمع الى فضیلۃ من فضائل علی، جو کسی محفل میلاد میں یا مجلس عزا میں علی کی ایک فضیلت کو سنے، جی غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبہا بالاستماع، اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو بخش دیتا ہے جو اس نے قانون کے ذریعے کیے ہوں۔ ومن نظر الی فضیلۃ من فضائل علی، اور جو کسی اگر پڑھا لکھا ہے کسی کتاب میں علی کی فضیلت کا مطالعہ، ایک فضیلت کا مطالعہ کرے، پڑھے، غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبہا بالنظر، اللہ تعالیٰ اس کو ان گناہوں کو بخش دیتا ہے جو اس نے آنکھوں کے ذریعے کیے ہوں۔ گناہ بندہ یا ہاتھوں سے کرتا ہے یا پاؤں سے کرتا ہے یا کان سے کرتا ہے، سب سے زیادہ زبان سے کرتا ہے، وبال جان ہے یہ زبان ہمارے لیے، ٹھیک ہے جی۔ ومن کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت لکھے، آپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کتابچے نہیں لکھ سکتے، ایک جلد کتاب نہیں لکھ سکتے، کئی جلد کتاب نہیں لکھ سکتے، آپ نے ڈائری بنائی ہوئی ہے، آپ کے گھر میں رجسٹر ہے، اس میں قیمتی اور باتیں، زندگی کے غیر معمولی واقعات کو آپ اس میں نوٹ کیا ہوا ہے، اس میں لکھیں۔ رسول خدا نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کس کو نہیں آتی ہے فضیلت؟ لکھیں اپنی ڈائری میں، رسول خدا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، لکھیں اپنی ڈائری میں انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، لکھیں اپنی ڈائری میں، رسول خدا نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، لکھیں علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیث ما دار، خدایا حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے، اپنی کتابوں میں لکھیں۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ یا صلی اللہ محمد وعلی محمد، یا رسول اللہ، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ من کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت کو تحریر میں لاتا ہے، استغفرت لہ الملائکۃ ما بقی منہ الرسم، جب تک اس تحریر کے آثار موجود ہیں اس وقت تک اللہ کے فرشتے فضیلت لکھنے والے کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ایک فضیلت جس نے 2000 دلائل سے ثابت کیا ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ علامہ ہلی کی کتاب الفین ہے، الفین کا مطلب ہوتا ہے 2000، اردو میں بھی ترجمہ اس کا ہو چکا ہے، آپ کے سرگودا میں اگر دینی کتابوں کو کوئی دکان ہے وہاں ملے گی، ہماری اسلام آباد میں ہماری مسجد کے سامنے جو محمد علی بک ایجنسی ہے ان کے پاس موجود الفین، علامہ ہلی مرحوم نے جی 2000 دلائل سے ثابت کیا ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل تھے۔ قاضی نور اللہ شستری نے احقاق الحق کتاب لکھی ہے اور آیت اللہ مرعشی نے 33 جلدوں میں اس 10 جلد کتاب کی شرح لکھی ہے۔ ہاں اس کے اندر کتنے علی کے فضائل لکھے گئے ہوں گے جی۔ استغفرت لہ الملائکۃ ما بقی منہ الرسم۔ اچھا اس کے آخری حصہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ رسول خدا علی کے مثبت پروپیگنڈا کر رہے ہیں، فرماتے ہیں النظر الی علی عبادہ۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا، اکثر ہی پڑھا جاتا ہے، کتابوں میں بھی لکھا جاتا ہے اور علماء سے بھی آپ سنتے رہتے ہیں، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ایسا ہے نا؟ اسی لیے ام المومنین اپنے بابا سے فرماتی تھی کہ آپ علی کی چہرے پر اپنی نظروں کو مرکوز کر کے
دیکھتے رہتے ہیں، ہٹاتے نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے علی کو پہچانا نہیں اور پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں بیٹی یہ بات نہیں ہے، میں علی کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، یہ اپنی نظریں علی کی چہرے سے اس لیے نہیں ہٹاتا، میں نے انہی کانوں سے رسول خدا کو مخبر صادق کو فرماتے ہوئے سنا ہے، النظر الی علی وجہ علی عبادہ۔ ہاں، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس خیال سے یا عقیدے سے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا ہوں کہ جب تک میری نگاہ علی کی چہرے پر رہے گی مجھے عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اس روایت میں چہرے کا ذکر نہیں ہے، النظر الی علی عبادہ۔ اگر علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہوتی، صرف اس صورت میں آپ کو عبادت کا ثواب ملتا جب علی آپ کی طرف آ رہے ہوں اور آپ کی نظر علی کی چہرہ انور پر پڑے، لیکن اگر علی آگے جا رہے ہوں آپ کی نظر علی کی پشت پر پڑے پھر آپ کو عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ روایت کہتی ہے علی کے سراپا کو دیکھنا عبادت ہے۔ چہرے کو دیکھیں تو بھی عبادت ہے، دائیں طرف بائیں طرف پشت، علی کے جسم کے جس حصے پر بھی آپ کی نظر پڑے، جب تک آپ کی نگاہ علی کے جسم پر مرکوز رہے گی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اس کا یا علی، اور آخری حصہ اس روایت کا یہ ہے، ایک زبردست معرکۃ الآراء مسئلے کو رسول خدا نے اس جملے میں حل کر دیا، لا يقبل اللہ ایمان رجل، جتنے بھی آپ کو مبارکباد پیش کیا جائے کم ہے، اس لیے کہ آپ کے دل میں علی اور اولاد علی کی امامت اور ولایت کا چراغ روشن ہے۔ یہ لا يقبل اللہ ایمان رجل، بعض روایات میں ایمان احد ہے، خدا کسی بھی بندے کی ایمان کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا، اس وقت تک کوئی شخص اپنے آپ کو مومن نہیں کہلا سکتا الا بالاقرار بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ، جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے اور علی کی دشمنوں سے اپنی لا تعلقی کا اعلان نہ کرے۔ علی کا طرز زندگی علی کا طرز زندگی موت ہے۔ عظمت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ یہ بعض اوقات دو لفظ ہوتے ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہوتا ہے، لیکن ایک لفظ جو ہے وہ چبھنے والا ہوتا ہے، دوسرا چبھنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم کہتے ہیں تبرا، یہ بڑا حساس بن گیا ہے۔ اگر تبرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فلان پر تبرا، فلان سے تبرا، یعنی لا تعلقی کا اعلان۔ لا تعلقی کا اعلان یہ اتنا چبھنے والا نہیں ہے۔ تبرا، اچھا جی، کسی کو آپ کہیں فلان ملعون ہے، ملعون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو خدا کی رحمت سے دور ہو۔ فلان خدا کی رحمت سے دور ہے، وہ اتنا چبھنے والا جملہ نہیں ہے جتنا ملعون چبھنے والا ہے۔ لا يقبل اللہ ایمانا، تبرہ کا مطلب کیا ہوتا؟ لا تعلقی کا اعلان ہے، بھئی علی کی دشمنوں سے ہمارا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ یہ کوئی اتنا چبھنے والا جملہ، ہر مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ علی کی دشمنوں سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ایمان کو قبول نہیں فرماتا جب تک وہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے اور اس کی دشمنوں سے اپنے لا تعلقی کا اعلان نہ کرے۔ پروپیگنڈا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زمانہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اہل بیت کی شان کو بیان کریں، اہل بیت کے اقوال کو بیان کریں، زیادہ کوشش یہ کریں کہ خود بھی مختلف محفلوں میں اہل بیت کے اقوال کو بیان کریں، جس کو پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں، ذاکر ہو، عالم دین ہو، علامہ،
اس کی خدمت میں بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کریں خدا را اپنا ذاتی تبصرہ کم سنائے، ہمیں براہ راست علی اور اولاد علی کا مستند کلام سنائے، نجات اسی میں ہے۔ علی اور اولاد علی کا مستند کلام، یہ نہیں کہ ایسے الٹی سیدھی باتیں۔ مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کے میرے مولا نے فرمایا ہاں بارش میں برساتا ہوں، نبیوں کو میں بھیجتا ہوں، ہاں وہ پتنے فصلوں کو بھی میں اگاتا ہوں، جو کام سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کام بھی میں نے کیا ہے، یہ کام بھی میں نے کیا ہے، یہ کام میں یہ بندے خدا مسجد کوفہ میں حضرت علی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ الزام ہے علی علیہ السلام پر۔ رمضان مبارک میں اگر یہ بات کہی جائے نا حضرت علی نے فرمایا انبیاء کو میں بھیجتا ہوں، اسی وقت اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جس طرح کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح خدا رسول امام کی طرف کسی بات کو غلط منسوب کرے بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گزشتہ زمانے میں بھی، رسول کے زمانے میں بھی، رسول کے بعد بھی، اور آج بھی علی اور اہل بیت کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارا کام ہے کہ علی اور اولاد علی کے مستند فضائل کو بیان کریں۔ علی کے سب سے مستند فضائل وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے کلام پاک میں بیان کیا ہے، اللہ نے۔ اور امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، آپ کے جد امیر المومنین کے فضائل بے شمار ہیں، ان کو گننا بشر کے بس سے باہر ہے، آپ کی نظر میں امام رضا سے پوچھا جا رہا